ہماری زندگی کی اصل روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائی راہ سے ملتی ہے۔ جب دل بھٹکتے ہیں، سنت نبی ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں جنت کی طرف بلاتی ہے اور امید کو جگاتی ہے۔ چند لمحے رک کر اس مبارک پیغام کو دل سے سنیں، شاید یہی سنہری بات ہمیں اگلا پکا قدم اٹھانے کی ہمت دے۔ حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، مگر جو میری بات نہ مانے گا وہ رک جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون رک جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ خود ہی پیچھے رہ جائے گا۔ اس حدیث کا تفسیر و خلاصہ۔ یہ حدیث سیدھی بات بتاتی ہے کہ کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں بھی ہے۔ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، اصل عبادت عمل میں ہے۔ اطاعت کا مطلب ہر کام میں سنت کو یاد رکھنا۔ جب ہم فرمان مانتے ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے لیے دروازہ کھول دیتی ہے، نافرمانی رکاوٹ بن جاتی ہے اور منزل دور رہ جاتی ہے۔ سنت کو معیار بنانا دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ حدیث یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل باہر سے نہیں، ہمارے اپنے رویے میں ہوتی ہے۔ اگر ہم نیت صاف رکھیں، سنت طریقہ اپنائیں، اور ہمارے بھی راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس حدیث پر عمل کرنے کے طریقے: روزانہ ایک سنت پڑھیں اور اسے کر کے دکھائیں۔ نماز میں سستی آئے تو فوراً یہ حدیث یاد کریں۔ فیصلہ کرتے وقت سوچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے؟ گھر میں سلام، مسکراہٹ اور نرم لہجہ اپنائیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں اور دوبارہ نہ دہرائیں۔ آج کے دور میں اس حدیث کا اثر، جب ڈپریشن بڑھتا ہے تو اطاعت یقین اور حملہ بھر دیتی ہے۔ ظاہری دکھاوے کی دوڑ میں یہ حدیث باطن کو سنوارنے کی طرف بلاتی ہے۔ قانونی الجھنوں سے بھری دنیا میں سنت سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ اصل عزت لائکس میں نہیں، رب کے سامنے سرخرو ہونے میں ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جنت کے باغ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آئیے انکار کو چھوڑ کر اطاعت کا چراغ جلائیں۔ آج ہی سنت کے چھوٹے موتی چننا شروع کریں۔ نیت صاف رکھیں، اللہ پر امید باندھیں۔ جو دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی فرما برداری دے جو کبھی کم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنائیں، ان کے بارے میں کچھ سیکھیں، ان کے بارے میں پڑھیں اور عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔